السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں اور چھوٹے چھوٹے بچوں، اللہ تعالیٰ کا انتہائی فضل اور اس کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت اور زندگی عطا فرمائی کہ ہم رمضان کے اخیر عشرے میں داخل ہو چکے ہیں، اور اس بات کی بھی امید ہے کہ یہ جمعہ آخری جمعہ ہو، تو ہم قرآن کریم کی سورہ یوسف کی تقریباً جو اس کا پورا میسج ہے اس کا تھرڈ ہاف ہم دیکھ چکے ہیں۔ اب انشاءاللہ 1 ہاف باقی رہ گیا، اسے ہم انشاءاللہ آج دیکھیں گے۔ ہم نے دیکھا پچھلے جمعوں میں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کیا خواب تھا، ان کو کس طرح کنویں میں ڈالا گیا، مارنے کی کوشش کی گئی، پھر اللہ تعالیٰ نے مائنس سے نکال کر ان کو مصر کی حکومت میں پہنچایا، پھر وہاں ان کو ایک آزمائش سے گزارا گیا، اور ایسی آزمائش میں ڈالا گیا کہ جس سے نکلنا، جس سے کامیابی کے ساتھ سرخرو ہونا بغیر قوی ایمان کے، بغیر مضبوط ایمان کے، بغیر اللہ تعالیٰ کی توفیق کے کسی انسان کے لیے پاسبل نہیں ہے، کسی نوجوان کے لیے پاسبل نہیں ہے۔ پھر اس آزمائش سے نکلنے کے بعد کس طرح ان کو جیلوں میں ڈال دیا گیا، بلکہ ٹھوس دیا گیا، اور اس کے بعد سالوں سال ان کو جیلوں میں رکھا گیا، وہاں ظلم و ستم کیا گیا، لیکن وہ توحید پر، اپنے عقیدے پر، اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر، تمام چیزوں پر وہ جمے رہے، ڈٹے رہے، انہوں نے کبھی بیک ہونے کی نہیں سوچی، اور ہر طرح کی آزمائش وہ جھیلتے رہے۔ پھر ان تمام چیزوں کے ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انعام کے طور پر ان کی بلندی کا فیصلہ کیا، ان کو بادشاہت دینے کا فیصلہ کیا کہ وہاں جہاں ان کو جیلوں میں ٹھوسا گیا تھا، وہاں جہاں ان پر الزام لگایا گیا تھا، اس سرزمین پر جہاں ان کو غلام کی حیثیت دی گئی تھی اور غلام کی حیثیت سے خریدا اور بیچا گیا تھا، وہاں کی بادشاہت ان کو دی جائے، وہاں کی عظمت ان کو دی جائے، وہاں کا تخت و تاج ان کو دیا جائے، وہاں کا کنٹرول ان کے ہاتھ میں دیا جائے، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو، اللہ تعالیٰ کے قانون کو، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پوری سرزمین مصر پر نافذ کریں، اور اس کے ذریعے پوری دنیا میں اس کا پیغام جائے۔ تو آئیے ان آیتوں کو جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بلندی دی اور سرخروئی سے نوازا، ان کو دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور الرحیم۔ یہ وہ آیت تھی جسے ہم پچھلی بار دیکھ رہے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو بہت پاک باز نہیں کہتا، میں یہ نہیں کہتا کہ میں گناہوں سے بچ گیا، میں یہ نہیں کہتا کہ میں کیا کہتے ہیں کہ الگ قسم کا آدمی ہوں، یا بہت شریف ہوں، بہت بزرگ ہوں۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، بلکہ دل کا تو حال یہ ہے کہ وہ چاہے کسی بھی انسان کا دل ہو، وہ گناہوں کی طرف لپکتا ہی ہے، وہ چاہتا ہی ہے کہ گناہ کرے۔ یہ تمام چیزیں کن کے لیے بیان کی جا رہی ہیں؟ یہ عام انسانوں کے لیے بیان کی جا رہی ہیں، جبکہ حضرت یوسف علیہ السلام نبی ہیں، ان کو ان تمام چیزوں کو بولنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، ان کا دل گناہ کی طرف مائل ہو اس کا سوال پیدا نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنی عاجزی کو دکھانے کے لیے، وہ اپنے ہمبل کو دکھانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے سامنے سرنگو ہونے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی مدد چاہنے کے لیے، اور تمام کریڈٹ اللہ تعالیٰ کو دینے کے لیے یہ بیان فرماتے ہیں کہ بھائی نفس، جو دل ہے نا، وہ تو گناہوں کی طرف مائل ہوتا ہی، وہ تو کہتا ہی ہے چلو شراب پی، وہ تو کہتا ہی ہے چلو وقت گزاریں، وہ تو کہتا ہی ہے چلو پڑھے لکھیں نا، وہ تو کہتا ہی ہے چلو زنا کر لیں، وہ تو کہتا ہی ہے چلو چیٹنگ کر لیں، وہ تو کہتا ہی ہے اللہ تعالیٰ کے قانون کو بریک کر دو، وہ تو کہتا ہی ہے کہ اپنی من کی زندگی گزارو۔ ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور الرحیم۔
لیکن جب اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ہدایت ساتھ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ساتھ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا سپورٹ ساتھ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر، اللہ تعالیٰ کی قدرت پر یقین ہوتا ہے، انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اس کے دل میں اور اس کے دماغ کے ریشے ریشے میں اللہ تعالیٰ کی قوت اور اس کی تمام کیا کہتے ہیں کہ حکومت اور اس کی تمام کار فرمائیوں کا جلوہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے، تو اس کے بعد اس کے لیے گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں ان ربی غفور الرحیم، کہ میرا رب بہت زیادہ معاف کرنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا، بہت زیادہ فضل کرنے والا، بہت زیادہ کرم کرنے والا ہے۔ اب دیکھیے اب کیا ہوتا ہے، اب ان کو بادشاہت ملنے والی ہے، تخت و تاج ملنے والا ہے، کنٹرول ملنے والا ہے۔ وقال الملك ائتني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين۔ پھر بادشاہ نے کہا کہ بھائی ان کو لے کر آؤ، اتنا قابل، اتنا ماہر، اتنا خوبصورت، اتنا پاک باز، اتنا ایماندار، اتنا امانت دار نوجوان ہے، اس کو لے کر آؤ، جیل میں کیوں پڑا ہوا ہے؟ استخلصه لنفسي، میں اس کو اپنے ساتھ رکھوں گا، میں اس کو اپنا دوست بنا لوں گا، میں اس کو اپنا یار بنا لوں گا، میری صبح و شام اس کے ساتھ ہوگی۔ استخلصه لنفسي فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين۔ پھر جب یوسف علیہ السلام آئے اور بادشاہ سے اور یوسف علیہ السلام سے بات چیت ہوئی، تو ابھی تک تو بادشاہ نے ان کو دور سے ان کی باتیں سنی تھی، ان کے وزڈم کو، ان کے نالج کو، ان کی امانت داری کو، ان کی پاک دامنی کو، ان کی صحت کو اور ان کے حسن کے بارے میں چرچا سنا تھا، لیکن جب سامنے آیا اور بات ہوئی نا تو وہ اور زیادہ حضرت یوسف علیہ السلام کا مقام، ان کی عزت، ان کا مرتبہ، ان کی اہمیت بادشاہ کے دل میں بیٹھ گئی، اور اس نے کہا انک اليوم لدینا مکین امین، کہ آج سے آپ کا ہمارے دربار میں، ہماری نگاہ میں، ہماری نظر میں بہت بلند مقام ہے، اور آپ ٹرسٹ وردی ہیں، یعنی آپ ایسے شخص ہیں جن پر ہم کو بھروسہ ہے، آپ کبھی وعدہ خلافی نہیں کر سکتے، آپ کبھی دغا بازی نہیں کر سکتے، آپ کبھی خیانت نہیں کر سکتے، یہ آپ کے کیریکٹر نے اور پیچھے کی پوری ہسٹری نے ثابت کر دیا ہے، تو آپ کا بڑا مقام و مرتبہ ہے ہمارے نزدیک، اور ہم آپ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ قال، پھر اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، کہ اگر بات ایسی ہے کہ میرے وزڈم کا آپ کو اندازہ ہو گیا، میرے نالج کا آپ کو اندازہ ہو گیا، میری صلاحیتوں کا آپ کو علم ہو گیا، تو ایسا کریں کہ مجھے اپنے ملک کا یعنی مصر کا فائنینس منسٹر بنا دیں مجھے آپ۔ اور اس کے بنانے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ نہیں ہے کہ آپ کے نزدیک میں بہت قریب ہو گیا، بلکہ وجہ یہ ہے انی حفیظ علیم، کہ میں امانت دار ہوں، حفاظت کرنے والا ہوں، یہاں کی جو دولت ہے، یہاں کے جو ریسورسز ہیں، یہاں کے جو خزانے ہیں ان کا، اور علیم، میں جاننے والا ہوں، میرے پاس نالج ہے کیسے دولت کو ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے، کیسے دولت کو انکریز کرنا ہے، کیسے اس میں گروتھ پیدا کرنی ہے، کہاں اس کو خرچ کرنا ہے، تاکہ پورا ملک اور اس کا ملک کا پورا ایک ایک آدمی اور ایک ایک باشندہ کیا کرے، وہ ترقی کر سکے، کوئی کسی کا محتاج نہ رہے۔ یہاں پہ بہت اہم بات کہی گئی ہے، حفیظ علیم۔ پہلی بات تو جو ہماری نسلیں ہیں ان میں علم نہیں ہوتا، وہ دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی 5th یا 6th کلاس تک مشکل سے پڑھتے ہیں، وہ جو ڈراپ آؤٹ ہے ہمارا پڑھنے کا اسکولوں سے اور مدرسوں سے، وہ سب سے زیادہ ہے۔ کسی طرح ماں باپ کے اندر شوق پیدا ہوتا ہے، وہ 2, 3, 4 تک کھینچ کر لے جاتے ہیں، پھر گھر کا ماحول اور دوسری چیزیں اور اس کی پھر کیا کہتے ہیں کہ 12-13 سال کی عمر ہونے کے بعد نیچرلی جو اس کے اندر چیزیں پیدا ہوتی ہیں اور گروتھ ہونے کی وجہ سے جو کیمیکل پیدا ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے بچے کے بدماشی کرنے کا جو من کرتا ہے، پڑھائی میں دل نہیں لگتا، ماں باپ کا بچوں پہ کنٹرول نہیں رہتا، ماں باپ اپنے بچوں کو وقت نہیں دیتے، کنیکشن ٹوٹ چکا ہے، تو نتیجتاً کیا ہوتا ہے کہ ماں باپ سوچتے ہیں کیا پڑھیں گے، چلو بھائی میٹرک کر لیتے ہیں، اور میٹرک، انٹر یا دوسرے کیا کہتے ہیں کہ کورسز کا کیا حال ہمارے ملک میں ہے، یہ تمام لوگ جانتے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں، اور مجھ سے کہنے والے نے کہا کہ جب میٹرک کے پیپر آتے ہیں تو عام طور پر ایسے چیک ہوتے ہیں، دیکھیں ادھر کیسے چیک ہوتے ہیں، نوجوانوں جو میٹرک اور کیا کہتے ہیں انٹر کی 1st ڈویژن کی ڈگریاں لے کر خوش ہو رہے ہیں، دیکھیں ایسے چیک ہوتے ہیں، 1st، 2nd، 3rd، یعنی آپ کی کاپیاں جو آپ نے لکھی ہیں نا، اس کو اس قابل بھی نہیں سمجھا جاتا کہ چیک کیا جائے، بس
اگر فرسٹ کے ریت میں آ گئے تو فرسٹ ہو گئے، چاہے آپ نے کچھ لکھا ہو یا نہ لکھا ہو، گانے ہی کیوں نہ لکھ دیا ہو۔ سیکنڈ کی ریت میں آ گئے تو سیکنڈ ہو گئے، تھرڈ کی ریت میں آ گئے تو تھرڈ ہو گئے، فیل کی ریت میں آ گئے تو فیل ہو گئے۔ فیل تو بہت مشکل سے ہوتے ہیں، تو ماں باپ بھی خوش ہیں، ہاں زبردست میرا بیٹا کیا کہتے ہیں میٹرک پاس کر گیا، لیکن اس کے پاس جو نالج ہے میٹرک کے پاس کرنے کے بعد وہ 2 لیول یا 6 اسٹینڈرڈ 6 کی یا 2 یا 3 کی نالج نہیں ہے کسی بھی سبجیکٹ میں، نہ انگلش میں، نہ میتھمیٹکس میں، نہ سائنس میں، نہ SST میں، جو بنیادی اہم سبجیکٹ ہیں اس میں کسی میں نہیں ہے۔ 2-3 جملے انگریزی کے جان گئے، 2-3 کیا کہتے ہیں فارمولے جان گئے میتھ کے، سائنس کے نام پر کچھ کدو آتا نہیں، اسی میں خوش ہیں وہ۔ پھر بتائیں کہ ہم کو بادشاہت کہاں سے ملے گی، پھر بتائیں ہمیں کنٹرول کہاں سے ملے گا، پھر بتائیں ہم ایڈمنسٹریشن میں کہاں سے جائیں گے، ہم نہیں جا پائیں گے، پھر ہم ادھر ادھر کی باتیں کریں گے۔ اور پھر بہت سے لوگ یہ بھی بولتے ہیں جو بزنس میں سکسیس ہو گئے، بزنس میں کچھ کما لے رہے ہیں، وہ کہتے ہیں پڑھ لکھ کر کیا ہوگا یار، دیکھا تو وہ تو بے روزگار گھوم رہے ہیں، دیکھا تو ان کو نوکری نہیں مل پائی۔ ارے دیکھو دکان کھولو، بزنس کرو، بزنس یقیناً اچھی چیز ہے، لیکن بزنس میں کامیاب ہونے اور بزنس کے اچھے ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پڑھائی کی اہمیت کم ہو گئی، بلکہ پڑھائی کی اہمیت ہمیشہ باقی رہے گی۔ پڑھائی آپ کے مائنڈ کو شارپ کرتا ہے، پڑھائی آپ کی زبان کو اچھا کرتا ہے، پڑھائی آپ کی شخصیت کو نکھارتا ہے، پڑھائی آپ کو بہتر بناتا ہے، ایک بہتر انسان بناتا ہے، باپ کی حیثیت سے ایک بہتر باپ بناتا ہے، بیٹے کی حیثیت سے ایک بہتر بیٹا بناتا ہے، ماں کی حیثیت سے ایک بہتر ماں بناتا ہے، بیٹی اور بہو کی حیثیت سے ایک بیٹی اور بہو بہتر بیٹی اور بہو بناتا ہے۔ تو پڑھائی کی اہمیت کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اور پڑھائی انفارچونیٹلی ہمارے لیے صرف ہمارے یہاں صرف اس لیے ہو گئی کہ اس کے ذریعے ہم دولت کما سکیں، جبکہ پڑھائی کا کبھی یہ مقصد نہیں رہا کہ پڑھائی کا مقصد صرف دولت کمانا ہو۔ پڑھائی کا مقصد ہمیشہ تزکیہ نفس رہا، خود کو پہچاننا رہا، اپنے آپ کو بہتر بنانا رہا، اپنی زبان کو بہتر بنانا رہا، اپنی زندگی کو بہتر بنانا رہا۔ اس کے بدلے میں، اس کے صلے میں جو چیز مل گئی وہ بہتر ہے، دولت مل جائے بہتر ہے، نوکری مل جائے بہتر ہے، عزت مل جائے بہتر ہے، شوکت مل جائے بہتر ہے، لیکن پڑھائی کا پرپس کبھی یہ نہیں رہا کہ اس کے ذریعے صرف دولت کمائی جائے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا لاجک دیا؟ کہا انی حفیظ علیم۔ تو ہمارے یہاں دونوں بیسس کمزور ہیں، چھوٹی سی چھوٹی کسی کے پاس امانت دے دیں، امانت دینے کے بعد اس سے مانگ لیں، نکالنا مشکل ہو جائے گا۔ 2-4 ہزار روپے کسی کو قرض دے دیں، دوڑتے رہیں ان کے پیچھے، بھائی دے دے میرے پیسے، بھائی دے دے میرے پیسے، بھائی دے دے میرے پیسے۔ کوئی ادھار لے کے چلا جائے آپ کی دکانوں سے، تجربہ ہے سب لوگوں کو، ملتا نہیں ادھار جلدی، کیوں؟ کیونکہ ہم حفیظ نہیں ہیں، امانت دار نہیں ہیں، وفادار نہیں ہیں، ہمارے اندر وعدہ خلافی ہے۔ تو اس وجہ سے کیا ہے، ہمارے اوپر ذلت کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہتے ہیں کہ ذلت کا فیصلہ فرما دیا۔ اور جب تک ان تمام چیزوں سے ہم باہر نہیں نکلیں گے، ہم ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے، ہمیں مارا جاتا رہے گا، ہم پیٹے جاتے رہیں گے، ہمیں پسپا کیا جاتا رہے گا۔ تو یقین رکھیے کہ امانت داری پیدا کیجیے، لائلٹی پیدا کیجیے، ہانیسٹی پیدا کیجیے، ٹرسٹ وردی بنیے، ادروائز کچھ نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد علیم، علم کا حصول کیجیے، اس لیول پر جا کر علم کا حصول کیجیے جس بھی فیلڈ میں جا رہے ہیں، کہ کوئی آپ کے میچیبل نہ ہو، کوئی آپ کو میچ نہ کر سکے۔ اس کے بعد دیکھیے کہ پیسہ بھی آپ کے پاس آئے گا، دولت بھی آپ کے پاس آئے گی، عزت بھی آپ کے پاس آئے گی، ورنہ پھر وہی ہوگا کہ میٹرک کی فرسٹ ڈویژن کی ڈگری آپ لے کر انشاءاللہ گھومتے رہیں گے، مٹھائیاں یہ بانٹ لیں گے اور سرکار کو دوش دیں گے کہ ہم کو نوکری نہیں مل رہی۔ محنت کی نہیں آپ نے، چوری چماری کر کے میٹرک پاس ہو گئے ہیں، علیم ہوئے نہیں جو حضرت یوسف علیہ السلام تھے، نہ نالج ہے نہ وزڈم ہے آپ کے پاس، ایسے ہی پاس ہو گئے، پھر ٹھوکریں کھائیے، جوتیاں گھیسیے اور سرکار کو کوستے رہیے صبح شام انشاءاللہ، تو کچھ ہونا جانا نہیں ہے، بم برسیں گے، دھسایا جائے گا، مارا جائے گا، ذلیل کیا جائے گا۔ اس سے پہلے کہ عقل لے لیں ہم۔ اب دیکھیں وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور اس طرح یوسف علیہ السلام کو ان تمام فیزز سے گزار کر، ان تمام مراحل سے گزار کر، ان کو آزما کر، چیک کر کر، ری چیک کر کر، بار بار اگین اینڈ اگین ری چیک کر کر، پھر کیا کیا؟ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، ہم نے مصر کے اندر یوسف کو پاور دی، اس کو طاقت دی، اس کو کنٹرول دیا۔ پھر کیا ہوا؟ يَتَبَوَّأُ مِنْهُ حَيْثُ يَشَاءُ، اور ایسا طاقت، ایسا پاور، ایسا کنٹرول دیا کہ کل جو غلام تھا، کل جسے کنویں سے نکالا گیا تھا، کل جسے جیلوں میں ٹھوس دیا گیا تھا، اب اس کی طاقت ایسی ہے کہ جہاں مصر میں چاہے وہاں رہے، جو فیصلہ کرے گا مصر میں وہی ہوگا،
اس کے فیصلے کے بغیر کوئی پتہ نہیں ہلے گا، وہ جو کہے گا وہی ہوگا، بادشاہ بھی اسی کی بات سنے گا، ایسا پاور اور ایسا طاقت دیا۔ اور پھر کیا، نصیب برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنین، اور یہ تمام چیزیں ہم جس کے ساتھ چاہتے ہیں کرتے ہیں اپنی رحمت سے، اور ہم محسنین یعنی اچھے اعمال کرنے والے، اچھے برتاؤ کرنے والے، اچھے کیریکٹر والے، اچھے نالج والے، اچھے وزڈم والے، محنتی لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ آج مجھے جو تجربہ ہے پڑھانے کے فیلڈ میں، کم سے کم میں بات کر سکتا ہوں کہ 8 سالوں کا جو مجھے تجربہ ہے، بچے محنتی نہیں کرنا چاہتے۔ بچے تو بچے چھوڑ دیں، ماں باپ گھر میں ایسا انوائرمنٹ، ایسا ماحول ہی نہیں بنانا چاہتے کہ بچے پڑھیں۔ پھر اس کے بعد ماں باپ خود بھی پڑھے لکھے نہیں ہیں بیچارے، وہ پڑھانا چاہتے ہیں لیکن پابندی کے ساتھ اسکول بھیج نہیں سکتے، فیس جمع کر نہیں سکتے، وقت پر کتابیں لے نہیں سکتے، اور چاہیں گے مجھ سے کیا، میں راکٹ اڑوا دوں ان کو، سیدھے پردھان منتری کی کرسی پر مودی صاحب کو ہٹا کے انہی کو بیٹھا دوں، ان کے بیٹے کو۔ بھائی امپاسبل ہے، اس کو سمجھیے، محنت کرنی پڑتی ہے، وقت دینا پڑتا ہے، خون اور جگر کو ایک کرنا پڑتا ہے، تپانا پڑتا ہے، اور بچوں پہ آپ کا کنٹرول ہے نہیں ماشاءاللہ۔ بچہ جو کہہ رہا ہے، خاص طور بیٹیاں تو ایک کنٹرول میں بھی رہتی ہیں ابا کے اماں کے، لیکن بیٹے جو ہیں وہ نیچرلی، کیونکہ ان کے اندر ایسے کیمیکل 12 سال 13 سال کے بعد بلٹ ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کا من کرتا ہے ہم پہاڑوں پر چڑھیں، ہم دریاؤں میں تیر جائیں، ہم ندی کو پھان جائیں، ہم کیا کہتے ہیں کہ لوہے کو توڑ دیں۔ یہ نیچرلی ان کے اندر بلٹ ہوتا ہے، لیکن اس کو کنٹرول کرنا، اس کو صحیح سمت دینا، پازیٹیو وے میں لے جانا، یہ استاذ کا کام ہے اور ماں باپ کا کام ہے۔ لیکن استاذ آج کے زمانے میں کیسے کرے گا؟ مار سکتے نہیں آپ، ڈانٹ سکتے نہیں آپ، ورنہ ڈانٹ دیا تو بادشاہ کے خاندان سے آتے ہیں ہمارے بیٹے، ہماری بیٹیاں بادشاہوں کے خاندان سے۔ آپ کے ٹیچر نے، آپ نے ڈانٹا کیسے میری بیٹی کو؟ میری بچی رونے لگی، میرا بچہ رونے لگا، کیوں؟ کیونکہ بادشاہ کے خاندان سے نا، ماشاءاللہ بادشاہوں کے خاندان سے آئے ہیں۔ جب اتنے نازک بنا دیا بچوں کو کہ ان کے بچے اگر کیلا کھا لیں تو کیلا کھانے سے دانت ہلنے لگتا ہے، اگر ان کے بچوں پر گلاب کا پھول اگر ایسے اوپر ڈال دیا جائے، کسی استاد نے ڈال دیا یا کسی آدمی نے، تو ان کی پوری جو ہے نا گردن لچک جاتی ہے، اتنا نازک بنا دیا۔ اگر کس کے پھونک دیں تو پورا ایسے ایسے ہونے لگتے، اور اس کے بعد چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہماری خدمت کریں، بڑے ہوں تو ہماری بات مانیں، ماں باپ کا احترام کریں، اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں بچوں سے راکٹ اڑوا دیں۔ یہ سب فالتو والی باتیں۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام کی طرح ایمان پیدا کرنا ہوگا، آزمائش سے گزرنا ہوگا، ہر مشکل حالات میں کیا کہتے ہیں ڈٹ کر سامنے کھڑا رہنا ہوگا، چاہے وہ علم کا معاملہ ہو، تقوی کا معاملہ ہو، اپنے ملک کا معاملہ ہو، یا پھر کیا نام ہے کہ ایمان کا معاملہ ہو۔ تمام چیزوں سے آپ کو گزارا جائے گا۔ جب تک آزمائش سے نہیں گزارا جائے گا تب تک آپ سرخرو نہیں ہو سکتے، سکسیسفل نہیں ہو سکتے۔ پھر دیکھیں ایک بہت ہی پیاری آیت یہاں مینشن کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو بیان کرنے کے بعد کوئی عام انسان، میرے جیسا گنہگار، آپ جیسا کوئی انسان، میرے جیسا کوئی کمزور انسان یہ کہہ سکتا تھا کہ یوسف علیہ السلام تو اللہ کے نبی تھے، اور ان کے ابا بھی نبی، ان کے دادا بھی نبی، بڑے مضبوط ایمان والے تھے، اور ان کے لیے ایسا انوائرمنٹ پیدا کیا گیا کہ وہ بادشاہ بن جائیں۔ لیکن ہم تو بادشاہ نہیں بن پائیں گے نا بھائی، تو ہم کو کیا ضرورت ہے زنا سے بچنے کی؟ ہم کبھی بادشاہ بن پائیں گے کیا؟ ہم کبھی ایڈمنسٹریشن میں آ پائیں گے کیا؟ تو ہم کو کیا ضرورت ہے اتنی محنت کرنے کی، زنا سے بچنے کی، شراب سے بچنے کی، جھوٹ سے بچنے کی، امانت داری کرنے کی، خیانت نہ کرنے کی؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آگے دیکھیے بہت پیاری آیت کو مینشن کیا ہے عام لوگوں کے لیے، میرے جیسے لوگوں کے لیے، آپ جیسے لوگوں کے لیے، کہا وَلَأَجْرُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ بادشاہت میں نہ آئیں، بادشاہت میں آ سکتے ہیں، وہ کوالٹیز پیدا کریں گے، لیکن اگر کوالٹیز ہونے کے باوجود بھی پاور میں نہ آئیں، طاقت میں نہ آئیں، دنیا میں سرخروئی نہ ملے، دنیا میں سکسیس نہ ہو، وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا، تو آخرت کا اجر سب سے زیادہ بہترین اجر ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے کر آئے، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا۔ تو ہمارا جو پوائنٹ آف ویو ہے، ہمارا جو فوکس ہے، دنیا کے ساتھ ساتھ، اپنی دنیا کو بہتر کرنے کی جد و جہد کے ساتھ ساتھ آخرت کو بہتر کرنے کی جد و جہد ہے۔ اگر دنیا میں ہم نہیں بھی کامیاب ہوئے، ہماری امانت کا، ہماری صداقت کا ہم کو بہت زیادہ فائدہ نہیں ہوا، ہمارے علم کا، ہماری حرام کاری سے بچنے کا، وَلَأَجْرُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، تو آخرت کا بدلہ بہترین بدلہ ہے۔
شاندار بدلہ ہے، لاجواب بدلہ ہے، ایسا بدلہ ہے کہ اس کے بعد دنیا کی تمام نعمتوں کو انسان بھول جائے گا۔ تو گناہوں سے بچیں اور اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، اپنی زبان کو اچھا کریں، اپنے علم کو بڑھائیں، اپنے نالج کو بڑھائیں، تو انشاءاللہ آپ سرخرو ہوں گے۔ اب دیکھیں وجاء اخوۃ یوسف فدخلوا علیہ فعرفہم وہم لہ منکرون۔ یوسف علیہ السلام بادشاہ بن گئے، مطلب بادشاہ کا مطلب فائنینس منسٹر آف ایجپٹ بن گئے، مصر کے، تو بادشاہ، لیکن ان کا جو پاور تھا، ان کی جو طاقت تھی، ان کا تو بادشاہ بھی ان کے انڈر آ جاتا تھا، تمام رائے ان کی مانتا تھا کہ بھائی حضور آپ جو فیصلہ کیجیے، آپ جو بات کہیے گا وہی ہم کروے کریں گے، اس کے علاوہ کوئی بات ہم نہیں کریں گے۔ بادشاہ تھے وہ فائنینس منسٹر، لیکن اصل میں وہ بادشاہ ہی تھے۔ تو اب مصر سے تمام لوگ کیا کہتے ہیں کہ مصر کے آس پاس سے مصر میں آتے تھے، تو ان کے بھائی وغیرہ بھی آئیں غلہ وغیرہ لینے۔ تو جب وہ داخل ہوئے، ایک زمانہ گزر چکا تھا، یوسف علیہ السلام بہت چھوٹے تھے، اور ان کے بھائی وغیرہ جب داخل ہوئے، یوسف علیہ السلام فائنینس منسٹر کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا، لیکن ان کے بھائی نہیں پہچان پائے، کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ یوسف تو مر گئے ہیں کنویں میں، یا کوئی نکال کے ان کو غلام بنا دیا ہوگا، تو وہ پہچان نہیں پائے۔ یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا، تو یوسف علیہ السلام نے کہا هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه ان انتم جاہلون، کیا تم لوگ جانتے ہو کہ تم نے یوسف کے ساتھ اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کچھ کیا جہالت میں؟ جب یہ بات کہی نا، تو ان کو لگا ارے یوسف، ان کی خبر یوسف کے بارے میں یہ بول رہے ہیں، وہ بہت چھوٹا تھا، کہاں کنعان، کہاں مصر، اتنے زیادہ ڈسٹینس، اتنا زیادہ زمانہ، ابھی یہ بات کر رہے ہیں۔ غور سے دیکھا ایسے یوسف، پھر کہتے ہیں وہ قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، تو ان کے بھائیوں نے کہا آپ یوسف ہیں، یوسف لگ رہے ہیں آپ۔ قال، یوسف علیہ السلام نے کہا انا یوسف وهذا اخی، ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ قد من اللہ علینا، اللہ تعالیٰ نے ہم پر انعام کیا۔ انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اور جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں اور صبر سے کام لیتے ہیں، جمع رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ بھائی شاکڈ ہو گئے۔ اب سوچئے کہ بادشاہ کے سامنے کھڑے ہیں، کیسا جرم کیا ہے، مارنے کی پوری کوشش کر دی ہے، ہر طرح کا ظلم کیا کہتے ہیں کر دیا ہے۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام کے سامنے کیا سچویشن ہوگی ان لوگوں کی، کیسے گڑگڑا رہے ہوں گے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وان کنا خاطئین، ان لوگوں نے کہا خدا کی قسم اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم لوگوں پر فضیلت دی ہے اور ہم گنہگار تھے، ہم خطا کار تھے، ہم سے بہت بڑی چوک ہوئی۔ تو یوسف علیہ السلام نے کیا کیا، چاہتے تو پھانسی پہ چڑھوا دیتے، چاہتے تو تیر مروا دیتے، چاہتے تو سڑک پہ کیا کہتے ہیں لٹکوا کے ایک پور کو کٹوا دیتے، لیکن یوسف علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا۔ کہا قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين، کہ تم پر آج کوئی حساب و کتاب نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے تم کو معاف کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ بھی تم کو معاف کرے گا، وہ بہت رحم کرنے والا ہے، وہ بہت کرم کرنے والا ہے۔ اس میں ہمارے لیے سبق ہے، آج ہمارے بھائی تھوڑا سا ذہن ادھر ادھر ہو جائے، ابا سے، بھیا سے، پورا خاندان تہس نہس ہو جاتا ہے۔ اور یوسف علیہ السلام کو دیکھیں کہ بھائیوں نے جو نہیں کرنا تھا سب کچھ کر دیا، اس کے باوجود بھی یوسف علیہ السلام کا جو جذبہ ہے وہ کیا ہے، معافی کا ہے، احسان کا ہے، کرم کا ہے، فضل کا ہے، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ کوئی بھی پوری دنیا مل کر مجھ کو نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا کوئی، اور پوری دنیا مل کر مجھے فائدہ پہنچانا چاہے لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے مقدر میں فائدہ نہ لکھا ہو تو پوری دنیا مجھ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ تو انسانوں سے کس بات کا بدلہ لینا ہے، ان کو کس بات کے لیے ذلیل کرنا ہے؟ ہاں بات ہو سکتی ہے لیکن ان سے انتقام لے لینا، ان کو ذلیل و خوار کر دینا، یہ نبیوں کا رویہ نہیں، یہ صلح کا رویہ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کا رویہ نہیں۔ تو اس رویوں کو اپنائیے تو انشاءاللہ ہمارا خاندان ملا رہے گا، ہم ترقی کرتے رہیں گے، ہمیں اللہ تعالیٰ کے یہاں ایسا اجر ملے گا، ایسا ثواب ملے گا جس کو ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔